اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد اردت تولیت مصر ہاشم بن عتبہ ولو ولیتہ ایہا لما خلا لہم الارسر۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 114۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے ایک چیز جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ جب مصر کی حکومت کا پٹا محمد بن ابی بکر کی گردن میں پہنا دیا اور وہاں قتل کر دیے گئے تو علی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مولا فرماتے میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا گورنر بناؤں، اور اگر میں نے اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا اور نہ ہی دشمنوں کو مہلت دیتا۔ اس سے محمد بن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، بیان نے حقیقت مقصود ہے۔ وہ تو میرے لیے پیارا تھا اور میرا پروردہ تھا۔ خطبہ نمبر 115۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے جو حضرت علی علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور قریش کی شکایت سن کر بددعا کرنے کا حکم دیا۔ تو مولا فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے آنکھیں مجھ پر غالب ہو گئی اور نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آ گئے۔ تب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسے کیسے مکرانہ منصوبوں اور کیسے تباہ کن دشمنی سے سابقہ پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میری امت کے لیے اللہ کو دعوت دو، یعنی بددعا کرو۔ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے اس امت سے بہتر امت عطا فرما دے اور اس امت کو میری جگہ برا حاکم دے دے۔ خطبہ نمبر 116۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے جو ہے 4 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ عراق میں قریشی صحابہ کی مذمت انہیں اہل عراق فرما کر کی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام خوشی سے عراق میں نہیں آئے تھے۔ اور تیسری بات، کلام مرتضوی پر جھوٹ ہونے کا الزام اسی طرح لگاتے تھے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ اور چوتھی، کلام مرتضوی کو سمجھنے اور سنبھال کر رکھنے والے ظروف قلب و ذہن نایاب رہتے چلے گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حمد و خداوندی کے بعد اہل عراق، یقیناً تم لوگ اس حاملہ عورت کی مانند ہو جس نے حمل کی تمام زحمتیں برداشت کی ہو اور پھر اس نے جان بوجھ کر اپنا حمل ساقط کر دیا ہو، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنے والا شوہر بھی مر گیا ہو اور اس کے رنڈاپے نے بہت طول کھینچا اور وہ اپنے تمام عزیزوں سے بعید کے لوگوں کے قبضے میں چلی گئی ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہارے پاس اپنی خوشی اور اختیار سے نہیں آیا تھا، لیکن مجھے خلافت کی ذمہ داریوں نے ہانک کر بھیجا تھا، یعنی تم نے خود حالات کو پیچیدہ بنایا اور مجھے ان کو سنوارنے کے لیے آنا پڑا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، خدا تمہیں قتل کرے۔ یہ تو بتاؤ کہ میں کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا جبکہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو اللہ پر ایمان لایا تھا؟ یا کیا میں اللہ کے نبی پر جھوٹ بولوں گا جبکہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی کی تصدیق کی تھی؟
خدا کی قسم یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کلام ہے جس کے بیان کے وقت تم غائب تھے اور تم اس کلام کے لیے ویسے بھی اہلیت نہ رکھتے تھے۔ تمہاری ماں افسوس میں مبتلا ہو، میں تو بلا ناپ و تول کے اور بلا قیمت کے لٹاتا رہا ہوں۔ کاش اس علمی دولت کے لیے کوئی ظرف یا برتن موجود ہوتا اور تم لوگ کچھ زمانے کے بعد اس غیبی خبر کے متعلق پوری معلومات حاصل کر سکو گے۔ خطبہ نمبر 117۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پوزیشن درود یا صلوات کی صورت میں وہ تمام گزری ہوئی تعلیمات و رسومات، عبادات و رواجات کے ختم و مکمل کرنے والے اور تمام بند دروازوں اور روکی ہوئی تعلیمات عبادات کو کھولنے والے ہیں، انتہائی ترقی تک رہنمائی کرنے والی راہیں اور مائل اسٹون یا نشان راہ قائم کرنے والے عجائبات پیش فرمائے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے تمام زمینوں کا فرش بچھانے والے اور تمام آسمانوں اور دوسری چیزوں کو بلا سہاروں کے دائمی طور پر روکنے والے اور دلوں کو ان کی فطرت کے ماتحت جبلت اور خصوصیتیں دینے والے بات تمام جاندار مخلوق کے دلوں کی ہو رہی ہے، یعنی شقاوت اور دائمی خرابی و سعادت و دائمی خوشی بختی اختیار کر لینے کی قدرت اور فراہم کرنے کی قدرت دینے والے تو اپنے شریف ترین صلوات اور روز بڑھتے اور پھیلتے چلے جانے والی برکتیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک کر دیں، جو تمام سابقہ چیزوں اور تعلیمات اور رسومات اور رواجات اور قوانین و عبادات طرزہائے زندگی کو ختم اور مکمل کرنے والے ہیں اور ان راہوں، طریقوں اور قوانین کے کھولنے اور جاری کرنے والے ہیں جن کے دروازے بند رکھے گئے تھے، اور بذریعہ حق مکمل حق کا اعلان کرنے والے ہیں، اور جو ہر قسم کے باطل کے فوجوں سے مخلوق کا دفاع کرنے والے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گمراہی کے حملوں اور قوتوں کو کچلنے والے ہیں۔ جیسی بھی ذمہ داریاں ان پر تو نے ڈالی انہوں نے ان کو برداشت اور پورا کیا، اور تیرے احکام کو سننے اور ان کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہے اور تیرے رضامندیوں سے وابستہ رہے، اور وہ آگے بڑھنے اور اقدامات کرنے میں کوتاہی نہ کرنے والے تھے اور اپنے ارادوں میں کمزوری بھی نہ آنے دی۔ وہ تیری وحی کے لیے موزوں ترین ظرف تھے، تیرے کیے ہوئے عہد کے محافظ تھے، تیرے حکامات کو عملاً نافذ کرنے کی راہ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی کے متلاشیوں کے لیے روشنی کے شعلے بلند کر رکھے اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے راہ راست کو منور رکھا۔ فطروں میں غور و غوض اور گناہوں میں دوڑ دھوپ کے بعد دلوں نے آپ کے سبب ہدایت پائی اور انہوں نے راستوں کو واضح کرنے والے نشان مقرر کیے، روشن رہنے والے احکام نافذ کیے، چنانچہ آن حضرت تیری خیانت سے محفوظ امین ہے، تیری ظاہر اور مخفی احکام کے خزینہ دار ہیں، اور نتائج برآمد ہونے والے دن وہ تیرے حاضر و ناظر گواہ ہیں، وہ تیرے حق کے ساتھ مبعوث ہونے والے ہیں، اور وہ تیری ساری مخلوقات پر تیرے رسول ہیں۔ خدایا ان کے مقام کو اپنے زیر سایہ وسعتیں عطا کرتا رہ اور اپنے فضل سے انہیں بڑھتے رہنے والے اختیارات دیتا رہ، اور اللہ تمام
تعمیرات کرنے والوں کی عمارتوں پر ان کی عمارت کو بلندی اور رفعت عطا کرنا، اور اپنے پاس سے اور توجہ سے ان کی منزل کو بزرگ و مفید بنا دے، اور ان کے لیے ان کے نور کو انتہائی مقام تک پہنچا دے، اور انہیں اپنی رسالت کی جزا میں مقبول شہادت سے نوازنا، اور ان کی ہر بات کو اپنی پسندیدگی عطا فرمانا۔ اس لیے تیری ہر بات سراسر عدل و فیصلے حد بندی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو نے جن ضرورتوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھ کر آن حضرت کو مبعوث کیا تھا ویسے ہی جزا عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوشگوار زندگی اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں ساتھ ساتھ رکھنا، اور تمنا بھری ضروریات زندگی میں شریک رکھنا، اور خواہشوں کو ابھارنے والی لذتوں میں شامل رکھنا، سکون قلب اور وسعت خیال و اطمینان کی انتہائی منزل میں ساتھ رکھنا، اور تمام تحفوں میں شریک رکھنا جن سے عزت و احترام بڑھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔